لمن لا امانت له ولا دین لمن لا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کا ایمان مکمل نہیں جس کے اندر امانت داری نہیں، اور اس شخص کا دین مکمل نہیں جس کے اندر ایفاء عہد نہیں۔ اس حدیث میں مسلمانوں کے اوصاف کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جس کے بغیر کوئی مسلمان ایمانی لذت سے لطف اندوز اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک خاص طور پر ان دو صفات کا اہتمام نہ کرے۔ دین کے سارے اوصاف ہیں، دین نام ہی اوصاف کا ہے، دین نام ہی اوصاف کا ہے، صفات کا ہے، لیکن ان دو چیزوں کا ابھی آگے تذکرہ کرتا ہوں کہ لذت ایمانی اس وقت نصیب ہوگی جب ان دونوں چیزوں کو، دونوں وصفوں کو اپنائے گا۔ اس وقت اس کا ایمان کامل، مکمل بلکہ اکمل ہوگا جس وقت اس کے اندر یہ دونوں خوبیاں اور دونوں خصلتیں پائی جائیں گی۔ اس کی اہمیت کا آپ اندازہ اس بات سے کر لیں کہ میرے اور آپ کے نبی خاتم النبیین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی، اکثر وعظ و نصیحت کے اندر اس ارشاد کو بھی، یہ ارشاد بھی بیان فرمایا کرتے تھے اکثر وعظ و نصیحت میں۔ تو آپ اندازہ کر لیں۔ اب پہلی چیز ہے لا ایمان لمن لا امانت لہ۔ قرآن مجید بھی کہتا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے امانت والوں کو ان کی امانتیں واپس کرو۔ امانت کا بڑا وسیع مفہوم ہے۔ تاجر ہے تو اس کی امانت یہ ہے کہ برابری کرے، جی۔ ملازم ہے تو اس کی امانت یہ ہے، امانت داری یہ ہے کہ ڈیوٹی صحیح کرے، ڈیوٹی صحیح کرے۔ اسی طرح دوسرا جملہ کے اندر فرمایا لا دین لمن لا عہد لہ، اس شخص کا دین مکمل نہیں، کامل نہیں جس کے اندر ایفاء عہد نہیں، وعدہ پورا کرنے کا جذبہ نہیں۔ آج کل تو مزاح بنایا جاتا ہے، مذاق اڑایا جاتا ہے کہ وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے۔ پتہ نہیں آپ نے کبھی سنا ہے کہ نہیں سنا؟ مزاحیہ تن کہتی ہے وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا، اپنے وعدوں کو پورا کرو اور تم سے تمہارے وعدوں کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا کہ جن سے وعدہ کیا تھا ان کے وعدے کو پورا کیا ہے کہ نہیں کیا۔ اس کا مفہوم بھی وسیع ہے، لیکن اگر دو لفظوں میں یوں کہہ لیا جائے، ایک انسان کا وعدہ ہے، عہد ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اس کو بھی پورا کرنا ہے۔ ایک انسان کا عہد اور وعدہ ہے انسان کے ساتھ، اس کو بھی پورا کرنا ہے۔ دیکھو ہم نماز میں آج مغرب کی نماز ابھی پڑھ لی ہے، مغرب کی نماز میں کتنی نمازی ہوتی ہیں، جمعے کے نماز میں کتنے نمازی ہوتی ہیں۔ اب میں نے نماز پڑھی ہے، بازار والوں کو پتہ ہے کہ نہیں ہے کہ پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی۔ آج کسی کا روزہ ہے، کسی کو پتہ ہے کہ روزہ ہے کہ نہیں ہے، لیکن جس وقت معاملات آئیں گے، جب کوئی چیز آپ کے پاس میرے پاس رکھے گا، اس امانت کی امانت کے طور پہ اس کو رکھیں گے، وہ کہے گا ہاں واقعی یہ دیندار آدمی ہے۔ کسی سے وعدہ کیا ہے، اس وعدے کو پورا نہیں کیا تو وہ کیا میری نمازوں سے واقفیت رکھتا ہے، اس کو کیا پتہ نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، روزہ رکھتا ہے نہیں رکھتا، ذکر تسبیحات کرتا ہے نہیں کرتا، تلاوتیں کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ تو یہ تو وعدے کے ساتھ پتہ چلے گا۔ اور پھر آخر میں ایک اور بات بھی، اللہ نے ہمارے ساتھ وعدے کر رکھے ہیں کہ وعدے نہیں ہیں؟ اللہ نے ہمارے ساتھ وعدے کر رکھے ہیں۔ اگر میں ایک انسان
دوسرے انسان سے جو وعدہ کروں میں اس کو پورا کروں، اللہ اپنے وعدوں کو میرے ساتھ پورا کر دے گا۔ تو یہ آسان نسخہ ہے اللہ کے عہدوں کو اور وعدوں کو لینے کا اور اللہ کے وعدوں کا مستحق بننے کا۔ تو دعا ہے اللہ تبارک و تعالی دینی صفات نصیب فرمائے، اللہ تعالی آپ کو اور آپ کے بیماروں کو صحت عطا فرمائے۔